السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سبق نمبر 7 ہے۔ اس سبق میں ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے اور اس کے جو رولز ہیں تجوید کے وہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے۔ یہ تجوید کے رولز ہیں، پہلے ہم تجوید کے رولز سمجھائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے سبق پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبق نمبر 7 ہے، حروف مدہ۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے نا، جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ چلیے، حروف مدہ سمجھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس علامت کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو علامت ہوتی ہے نا دال کی شکل میں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ آپ نے بنا ہوا دیکھا ہوگا، کسی بھی لفظ کے اوپر جیسے جزم ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے تو وہ جزم ہوتا ہے، اور جس حرف پر یہ جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی یہ نون ہے، اب نون پر جب جزم بن گیا تو اس کو نون ساکن پڑھیں گے، نون ساکن، ٹھیک ہے؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو جزم کس پر ہے؟ نون پر ہے، تو اب نون کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن، یعنی جس بھی حرف پر یہ علامت ہوگی جزم کی، اس حرف کو ساکن حرف کہا جائے گا۔ اب یہی علامت اگر واو پر آ جائے تو اس کو واو ساکن کہیں گے، یہی علامت اگر یا پر آ جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ یا ساکن، ٹھیک ہے؟ نون ساکن، واو ساکن، یا ساکن، یہ سمجھ لیں۔ اب جو ساکن والا حرف ہوتا ہے، اس ساکن والا حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف پہ جزم ہو اس کو کہیں گے ساکن، تو ساکن والا حرف پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، وہ خود سے ریڈ نہیں کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ ہم نے بنایا نون، اب نون پہ ہے جزم، یہ ہوا ساکن، تو اب اس حرف کو ہم پڑھ نہیں سکتے، ریڈ نہیں کر سکتے جب تک اس سے پہلے کوئی حرف نہ ہو اور اس پر حرکت نہ آ جائے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے لکھا یہ بنا دیا الف، اور الف پر ہم نے لگا دی حرکت، تو اب یہ جو نون ساکن ہے اس کو اس سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ نون زبر ان، ٹھیک ہے؟ بغیر ملائے نہیں پڑھا جائے گا، نہیں ریڈ کیا جائے گا اس حرف کو، ساکن والے حرف، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا آپ کو۔ اب آتے ہیں حروف مدہ کے، سمجھتے ہیں حروف مدہ کو۔ حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں۔ پہلا ہے الف، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے واو، اور تیسرا ہے یا۔ تو حروف مدہ 3 ہوئے، الف، واو، یا۔ اب یہ حروف مدہ، ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ کنڈیشن کیسے اپلائی کریں گے؟ کیسے اپلائی ہوگی کنڈیشن؟ کس طرح ہم پہچانیں گے کہ الف مدہ ہے؟ کس طرح پہچانیں گے واو مدہ ہے؟ کس طرح پہچانیں گے یا مدہ ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے الف کو لیتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے یہ اگزامپل دیا انہوں نے، با الف زبر با، تو یہاں پر یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ با پر زبر ہے، تو کنڈیشن کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ یا اور بھی مثالیں، جیسے ہا پر الف آ گیا، یہ ہا پہ زبر آ گیا اور الف سے پہلے کیا ہے؟ ہا پہ زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ یا اور بھی مثالیں، جیسے صاد پہ زبر آ گیا تو یہ صاد الف زبر سا۔ تو جہاں کہیں الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ الف جو ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، اگر اس پر ہم حرکت لگا دیں گے نا، یہ زبر، تو اب یہ الف نہیں ہوگا بلکہ اس کو حمزہ ریڈ کیا جائے گا۔ اب اس کو اس طرح پڑھیں گے سو آ، اب اس کو سو نہیں پڑھیں گے، سو آ۔ یہ پہلی تختی میں سمجھا دیا، تختی نمبر 3 میں سمجھا دیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سو آ پڑھیں گے۔ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہ الف ریڈ کیا جائے گا،
تو الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس قاعدے کے مطابق الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اب دوسرا ہے واو مدہ. واو کو کیسے پہچانیں گے کہ واو مدہ ہے؟ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے, یعنی واو ساکن کس کو کہیں گے؟ جس پہ جزم ہو اس کو واو ساکن کہیں گے. تو واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جیسے با واو پیش بو, تو واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے. یہاں پر واو ساکن کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں گے واو سے پہلے پیش ہو تو یہ بھی قاعدے کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ واو پر اگر زبر آ گیا اور واو زبر سے پہلے پیش آ گیا تو اس کنڈیشن میں واو مدہ نہیں ہوگا. کنڈیشن یہی ہوگی کہ واو ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو, تب واو مدہ ہوگا. جیسے با واو پیش بو, یا اور مثالیں رکھ لو یہاں پر, جیسے تا واو پیش تو, یا سا واو پیش سو. ٹھیک ہے, تو یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے. اب جیسے ایک مثال میں یہاں پر اب اس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ واو کون سا مدہ ہے, کیا کنڈیشن ہے. تو اب دیکھو یہاں پر ہمیں پہچاننا ہے کہ واو ہے, واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. تو جہاں کہیں بھی قرآن شریف میں یا قاعدے میں کہیں پر بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے اور اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے, اس طرح سے پہچان کرنی ہے آپ کو. کنڈیشن یہی ہے کہ واو ساکن ہو, اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اب تیسرا کیا تھا؟ یا. تو یا کو کیسے پہچانیں گے کہ یا مدہ ہے؟ تو یا ساکن, دیکھو یہ یا پہ جزم ہے تو یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. جیسے با یا زیر بی. اب یہ یا ساکن ہے, اس سے پہلا حرف کیا ہے؟ با, اور با پہ کیا ہے؟ زیر. تو یہاں پر کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. جیسے با یا زیر بی یا, اس طرح سے. تا ہے یہ, تا یا زیر تی, یا جیم پہ زیر ہے, یا پہ یا ساکن ہے تو یہاں پر جیم یا زیر جی, اس طرح سے. کہیں پر بھی اب جیسے ایک میں جملہ لکھتا ہوں یہاں پر, یہ لکھا میں نے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پہچاننا ہے کہ دیکھو یا ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اب یہاں پر یا مدہ ہوگی, اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا نا. بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں, فی ہی پڑھ دیتے ہیں, فی ہی. تو یہاں پر یہ اس کا قاعدہ اپلائی نہیں کرتے ہیں, ڈائریکٹ فی ہی پڑھ دیتے ہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا, رونگ ہو جائے گا. اس کو فا یا زیر فی, یہ مدہ ہے, اس کو کھینچ کر ہی پڑھیں گے. فا یا زیر فی, ہا زیر ہی, فی ہی. ٹھیک ہے, تو جہاں کہیں پر بھی قرآن شریف میں یا قاعدے میں یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ حروف مدہ تینوں ہو گئے. حروف مدہ الف واو یا, الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. ان کو یاد کرنا ہے آپ کو. اور حروف مدہ جو ہیں ان تینوں کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے ابھی سبق پڑھاؤں گا تو اس میں کس طرح سے پڑھیں گے. تو 2 حرکات, ایک الف کی جو مقدار ہوتی ہے, ایک الف برابر ہے 2 حرکات کے, یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے با الف زبر با, با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, 2 حرکات کے برابر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پورا سبق کمپلیٹ پڑھیں گے, اس کو ضرور دیکھیں.